الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے تو آپ کا حفظ اچھا چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دیں اور جو بھی سیکھے سکھائیں پڑھے پڑھائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لینا۔ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے کل جنت میں داخلے کا اور اللہ آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے اور خوب خیر و برکت لے کر آئے۔ اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آج ہماری آیت نمبر 15 ہے سورہ الملک کی۔ آپ سب نے کھول لیا اپنے پاس۔ چلیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی انشاءاللہ ریسیٹیشن اور تھوڑا بہت اس پر غور و فکر دیکھیں گے۔ چلیے آیت نمبر 15 کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہی الذی جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا تابع فمشو پس چلو فی مناکبہا اس کے اعتراف میں وکلو اور کھاؤ من رزقی اس کے رزق میں سے والیہ اور طرف اسی کے النشور دوبارہ اٹھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ الحمدللہ۔ چلیں اس آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ هو الذی ہا کی دمہ واضح ہو، والذی ذی کے لیے آپ نے ٹو کاؤنٹ یاد دیا ہے۔ جعل جیم عین اور لا ہر ایک کو حق دیجیے گا۔ جعل لکم الارض، ٹھیک ہے۔ لکم کاف کی دمہ واضح ہو، مل لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا۔ ارض میک شور را کو ہیوی لیکن نہیں ارض نہیں ارض، ٹھیک ہے۔ را کو ہیوی، ضاد ہیوی۔ ذلولا
लू लू आउट वाव में दिया है 2 काउंट। फिर आप देखिए इख्फा कीजिएगा, नॉट ल हैवी नहीं, ल फम पूरा आपने इसको कंप्लीट करना है। फम शू को आपने इंशाल्लाह 2 काउंट वाव में दिया है। फी या में दिया है, मना ना को 2 काउंट, की बी हा को आपने 2 काउंट पढ़ना है। वकुलू लू को आपने 2 काउंट। मिर रिज़्क़ी इसका मतलब क्या है कि इसको देखिएगा कि और आप ये लाइट रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसको रोकेंगे तो हा वाज़े हो, मिर रिज़्क़ी व इलैहिन मेक श्योर कीजिए लई वाज़े हो 2 काउंट। हिन नुशूर आप देखिएगा कि इस पे गुन्ना कंप्लीट हो नून साकिन पे, और फिर आप जब रोकेंगे तो 4 काउंट के साथ मद्दुल आरिद लिस्सुकून और रा को हैवी रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। बहुत ही खूबसूरत आयात है, बता दिया गया कि इसमें कितनी वाज़ेह अंदाज में ना कि वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबी कर दिया ना, तो तुम क्या करो उसके इतराफ में चलो फिरो और क्या करो और खाओ उसके रिस्क में से। क्यों? क्योंकि उसी की तरफ तुमको दोबारा जी उठना है। इतनी वाज़ेह आयात हैं, लेकिन इसके बावजूद कितने लोग हैं ना कि जिनका बाद बासल मौत का अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से वो दुनिया में जैसे चाहते हैं खाते पीते हैं। हैवानात की सतह पर ज़िंदगी गुजारते हैं ना, हैवान को अपने शऊर नहीं होता ना कि वो अपने जो भी अल्लाह ने उसको चीज़ें दी उसका सही इस्तेमाल करे, बस उसको हर चीज़ जो चीज़ बता दी गई है उसके मुताबिक कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी दी है ना, इसको चॉइस दी है कि अपनी मर्जी से अल्लाह की तरफ आए ना। ऐसे मौके पर जो बाज़ बादल मौत को याद रखते हैं कि उसकी तरफ उठ कर जाना है, तो वो उस आखिरत को सामने रख के काम करते हैं। इसीलिए बताए वो ज़्यादा जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे बना दिया, तुम उसके रास्तों में चलो और क्या करो, सिर्फ चलना नहीं, उसके रिस्क में से खाना है और फिर उसी की तरफ कब्रों में उठ कर जाना है। ज़मीन अल्लाह की अजीम नेमत है। अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त ज़मीन बनाई है ना, और कैसे उसको हमारे लिए ताबे बना दिया। ज़लूल का वर्ड आ रहा है, ज़लील मुसख्खर ताबेदार, मतलब ये है कि ज़मीन को ऐसा नरम और मुलायम बना दिया कि तुम जैसे चाहो उसे खोदो, उसमें रास्ते बनाओ, उसकी मिट्टी से कच्ची और पक्की इमारतें तामीर कर दो, ये सारे काम तुम कर सकते हो। और फिर देखिए अल्लाह ताला ने ज़मीन में मीठे पानी के चश्मे और दरिया जारी कर दिए, इसमें रास्ते बनाए और हर तरह के फायदे रख दिए। क्यों? ताकि इसमें से इंसान जो चाहे वो हासिल करे, जैसे खेतियां हैं, बागात उगा सकें, इमारतें और रास्ते तामीर कर सकें, ताकि इन शाहराहों पर दूर दराज के मुल्कों तक जा सकें और जहाँ चाहें जा सकें। इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया व अलका फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम व अनहारा व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए, क्यों? कि तुम्हें लेकर डगमगाने ना लगे, और उसमें दरिया और रास्ते बना दिए ताकि तुम हिदायत पाओ। कायनात में हर चीज़ खोल खोल कर मालिक की तरफ इंसान को लेके जाती है, उसके बनाने वाले की तरफ ले जाती है। हम में से जो अपनी आंखें खोल लेता है, मुरादे के बसीरत की निगाह खोल लेता है, गौर से अल्लाह की कायनात को देखता है, तो वो हिदायत पा जाता है ना, उसको रास्ता नजर आ जाता है। इसीलिए कहा फमशू फी मनाकिबिहा, सो तुम उसके रास्तों पर चलो। मना ये जो मनाकिब जो है ये मनकब की जमा कंधों के लिए आता है। मुराद क्या है? जमीन के रास्ते, उसका जो इतराफ है पहाड़ है, यानी जिस तरफ चाहो सफर करो, अपनी माश के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपनी कमाने के लिए चलो फिरो, यानी जमीन में तिजारत की गर्दे जहाँ जाना चाहते हो वो चलो। वह कुलो में रिस्क, और उसके रिस्क में से खाओ, यानी वो रिस्क खाओ जो उसने तुम्हारे लिए पैदा किया, तरह तरह के गलबे और किस्म किस्म के फल और फूल। कितनी दफ़ा में देखते हैं और आप, है ना, लेकिन कितनी दफ़ा होता है कि मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत कम लोग हैं ना कि जो नेमतों को पाने के बाद अल्लाह का सही मानों में शुक्र अदा कर सकें। इसीलिए यहाँ पे बताया ना कि कैसे, देखिए शुरू की जब आपने आयत देखी थी, आयत 3 से लेकर 5 तक, उसमें आसमानों की तख्लीक की बात थी, कैसे उसको मुज़य्यन किया, कैसे अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिक्र फरमाया ना, और फिर इंसानों को बता दिया कि जिस खालिक ने सब कुछ पैदा किया वो लोगों के सीनों के राजों से वाकिफ है, और जो रब लोगों के दिलों के जज्बात को जानता है, उसी ने इस ज़मीन को इस काबिल बनाया है ताकि तुम इसके रास्तों पर चलो और अपने राज़िक का रिज़्क खाओ। और याद
رکھو، تم نے اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف جو لوٹنا ہے، جو واپسی ہے، جو اس کے حضور پیش ہونا ہے نا، یہ انسان سے کام کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیسے زمین میں پہاڑ چٹانیں پیدا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسانوں کو فہم دیا، وسائل عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس زمین میں راستے بنائیں اور انہیں ہموار کریں، تاکہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی جا سکیں۔ اور یہ کس کی دی ہوئی ہدایت ہے؟ اللہ کی عطا کردہ وہ صلاحیت ہے جس کے سبب انسان زمین پر کیسے کیسے شاہراہیں، کیسے کیسے راستے بناتا ہے نا، اور پہاڑوں کو سینوں کو چیر کر کیسے راستے ہموار کرتا ہے، یہاں تک کہ آج دیکھیے سمندر میں بھی کیسے راستے بنا لیتا ہے نا، جس سے ایک ملک کے وسائل، ایک ملک کے جو کھانے کی چیزیں جیسے اناج وغیرہ بآسانی دوسرے ملک میں پہنچ رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیے اس سے لوگوں کے رزق میں کس قدر کشادگی پیدا ہوئی ہے نا، ایک دوسرے کے تعلقات قائم کرنے میں کتنی آسانی میسر آئی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین پر راستے نہ بتاتا، انسانوں کو مواصلات کے ذرائع بنانے کی صلاحیت نہ دیتا کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مواصلات، دوستی، جسے کہا جائے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا رشتہ قائم کیا جائے گا، تو لوگ اپنے اپنے علاقے میں کیا ہو جاتے ہیں، قیدی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اگر آپس کے ساتھ جیسے کہا جائے کمیونیکیشن نہ کرتے تو اپنے ہی علاقے کے رہنے والے بن جاتے، قیدی ہو کے رہ جاتے، اور نہ ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور نہ ہی دنیا اس انداز سے اس قدر ترقی کر سکتی تھی نا۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ کیسے اس نے یہ سارے راستے بنانے کے لیے انسان کو وہ صلاحیت دی، انسان کو وہ نعمت دی جس کو وہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے اس سے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان جایا کرتا ہے نا۔ میں اور آپ کتنی دفعہ رک کر اس انداز سے سوچتے ہیں کبھی کوئی نعمت کھاتے ہوئے کہ یہ نعمت جو آج میرے ملک میں تو نہیں اگتی، یہ کہاں سے آئی ہے اور کیسے ٹریول کر کر آئی ہے اور کس انداز سے میرے پاس پہنچی ہے۔ میرے پاس تو بس کسی جار میں یا کسی پیکٹ میں یا کسی ڈبے میں محفوظ ہو کر مل جاتی ہے نا، لیکن میں اور آپ کتنا غور کرتے ہیں کہ یہ چیز آئی کیسے نا، کس پروسیس کے تحت آئی، کس نے اس کو الہام کیا، کس نے اس کو بتایا۔ اسی لیے کہا اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی وہ رزق کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا کر کے یعنی پیدا کیا، طرح طرح کے جسے کہا جائے غلے کی شکل میں، مختلف قسم کے پھول اور پھل کی شکل میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے ہی اللہ رزق دے گا، جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح خالی پیٹ جا رہے لیکن شام کو رزق سے مالا مال آ رہے، سیر ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ پر توکل کا نتیجہ کہ انسان اپنی جانتی کوشش کرے، راستے بنائے زمین پر جسے کہا جائے جو بھی اللہ نے رزق لکھا ہے، مراتب بنایا ہے، زمین میں پودے لگائے، مکان بنائے، کھیتی کرے، راستے بنائے، دور دراز شہروں علاقوں ملکوں تک جائے اور پھر اللہ سے رزق تلاش کرے۔ تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے روزی کا انتظام کر دیا۔ یہ سب اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے، کہ ہم اس سے فائدہ لیں، اس سے جیسے کہا جائے اس کو لے کر اللہ کی شکر گزار بنے نا۔ اسی لیے بتایا کہ تم دنیا کی زندگی پوری کر لینے کے بعد یہاں سے اٹھا لیے جاؤ گے، اور جب قیامت آئے گی تو وہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، تاکہ وہ تمہیں تمہارا نیک اور بد اعمال کا بدلہ دے دے۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ جس طرح زمین کھل کھلا اٹھتی ہے اسی طرح لوگ قبروں سے کل کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے نا، اور ہر انسان کو ہر چیز کا جیسے کہا جائے پتہ چل جائے گا کہ نیک اعمال ہے یا برے اعمال ہے نا۔ اٹھ کر تو اسی کی طرف جانا ہے نا، یعنی وہ تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں تمہاری قبروں سے نکالے گا، کیوں؟ تاکہ تم سے حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اور تمہارے ایمان اور تمہاری اطاعت پر بہترین اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین اجر لینے والا بنا دے، اور وہ جنت اس کی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور تم میں سے جو کفر کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان کے لیے کفر اور شر جسے کہا جائے یعنی شر والی انہیں جزا دی جائے گی، برے اعمال کی جزا دی جائے گی، اور وہ آگ اور اس کا عذاب سہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اور ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جسے اللہ راضی ہو۔ رمضان کی گھڑیاں ہیں، خوب اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگے، دنیا کا بھی رزق مانگے اور آخرت کا بھی رزق ہے، اور وہ اسی
وقت ہوگا آپ کو فکر لگے گی آخرت کی، جب آپ واقعی صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی جسے کہا جائے عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی معرفت کو جانتے ہیں نا، تو پھر الحمدللہ آپ کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے اور آپ کو کچھ کر جانا ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے نا، تو وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے، وہ اس انداز سے کام کرتا ہے جو کل اس کو فائدہ دے، کل اس کو نفع دے۔ اسی لیے دیکھیے آج بھی کتنے لوگ ہیں جو آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تو اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن دراصل ایسے موقع پر جو اصل مقصد ہے کہ انسان دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے تو ان ملکوں سے بھی کیا کچھ رزق لے کر آتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد اللہ کی حضور جو مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس دن کی تیاری کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تمہیں جتنے فائدے تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، لیکن دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا۔ بعض اوقات ہم زمین کے فائدے لیتے لیتے ہم دوسروں کا حق کمی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں نا گھر بناتے ہیں اور اپنے گھر کی جب بنیاد ڈالتے ہیں تھوڑا سا گھر کو باہر نکال لیتے ہیں، اپنے لیے تھوڑا اچھا چاہنا کہ سائز بڑا ہو جائے۔ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا، جو پراپرٹی گورنمنٹ کی تھی اس کا حق مارا، نیبر کا حق مارا، اور ہمیں خیال ہی نہیں کرتا کہ ہم زمین پہ جو تعمیر کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، اس زمین سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، ان کی حق تلفی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے اور انجام کی فکر لگا دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور